ناظرین، حال ہی میں آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ مراکش نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کے بارے میں ہم نے چند روز پیشتر ایک ویڈیو لانچ کی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ اسرائیل کے قیام کے راستے میں عرب شاہی حکمرانوں نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ اب مراکش نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اس سے پیشتر یو اے ای، بحرین، سوڈان اس کو تسلیم کر چکے ہیں حال ہی میں، اور اس سے پہلے اردن اور مصر اور ترکی تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ یہاں صرف حالات کی ستم ظریفی یا تاریخ کی ستم ظریفی کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آج سے قریباً 50 سال پیشتر اسی مراکش کے دارالحکومت رباط میں اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ میں اگست 1969 میں آگ لگی تھی، اور اس آتش زدگی میں ظاہر ہے کہ اسرائیل ملوث تھا، اور قبلہ اول کی آتش زدگی پر پورے عالم اسلام میں اور عرب ممالک میں بہت شدید غم و غصہ پایا گیا، شدید رد عمل اٹھا۔ اور یہ انہی دنوں کی بات ہے جب فلسطینی اپنی آزادی کی مسلح جدوجہد میں بہت پیش تھے۔ الفتح تھی، PLO تھی، جارج حباش کی PFLP تھی، اور بہت سی تنظیمیں تھیں، اور مسلح جدوجہد بھی چل رہی تھی۔ ان حالات میں جب یہ واقعہ ہوا تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اسلامی ممالک اپنی ایک تنظیم وجود میں لائیں، اور اس کے لیے رباط نے یعنی مراکش نے میزبانی کی، اور وہاں ستمبر 1969 میں یعنی قریباً اس واقعے کے ایک مہینے کے بعد یہ پہلا اساسی اجلاس اسلامی ممالک کی تنظیم کا وہاں ہوا، جس میں PLO کو بطور مبصر بھی شامل کیا گیا، اور شدید غم و غصے کی قراردادیں منظور ہوئیں، جس میں یہ کہا گیا کہ فلسطینیوں کے حقوق اور فلسطینیوں کی آزادی کو تسلیم کیا جائے۔ یروشلم کا جو 67 کی جنگ سے پہلے کا سٹیٹس تھا اس کو بحال کیا جائے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی رد و بدل یا تبدیلی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں یہ جاننا کچھ عجیب ہے کہ آج مراکش نے اسرائیل کو کیوں تسلیم کر لیا ہے۔ آج سے 50 سال کی دنیا اور آج کی دنیا کتنی بدل گئی ہے، اور یہ بدلاؤ کیا ہوا ہے۔ اس کے بدلے میں یہ بھی خبر آپ نے پڑھی یا سنی ہوگی کہ جب مراکش کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی خبر آئی تو اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی تھی کہ اس کے بدلے میں امریکہ نے مراکش کا جو مغربی صحارا پر کلیم ہے یا قبضہ کرنے کا حق ہے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا تاریخی پس منظر بتانا ہوگا کہ یہ مغربی صحارا کیا ہے اور اس پر مراکش کا کیا حق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ علاقہ اسپین کی کالونی تھا، اور یہاں مقامی لوگوں کی مسلح جدوجہد تھی جس کو پولیساریو فرنٹ کہتے تھے، اور پولیساریو فرنٹ کو سوویت یونین اور کمیونسٹ بلاک کی ہمدردیاں اور حمایت حاصل تھی، جیسے باقی جگہ مسلح جدوجہد اور آزادی کی تحریکوں کو حاصل تھی۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ یہاں مقامی لوگوں کی آزاد حکومت قائم کی جائے۔ 1975 میں اسپین نے اس علاقے سے اپنا قبضہ ختم کر دیا، لیکن ساتھ ہی مراکش نے یہاں اپنا قبضہ کر دیا، اور پولیساریو فرنٹ کی تحریک بدستور جاری رہی۔ یہاں ایک دوسری تنظیم بھی ہے جس کو صحرائی ڈیموکریٹک عرب موومنٹ کہتے ہیں۔ 1991 میں اقوام متحدہ نے ایک جنگ بندی کرائی اور ایک امن معاہدہ کرایا، جس کے تحت یہ جو صحراوی ڈیموکریٹک عرب تھے ان کی ریپبلک کو تسلیم کر لیا گیا،
اور اس کے بعد ایک ٹھہراؤ آ گیا اور یہاں کچھ امن کچھ عرصے کے لیے ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اب حال ہی میں مراکش نے وہاں ملٹری آپریشن شروع کر دیا، جس کے جواب میں پولیساریو نے پھر سے مسلح جدوجہد کا اعلان کر دیا. اور اس پس منظر میں ٹرمپ نے جو آج کل اپنی فارن پالیسی کے زور پہ اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنے اور اقتدار نہ چھوڑنے کے لیے جو اقدامات کر رہا ہے، اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے کہ اس نے یہاں مراکش کا قبضہ تسلیم کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں نے اسرائیل کے لیے ایک اور منظوری حاصل کر لی ہے. اب اس پر خود امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف تنقید ہو رہی ہے کہ اس نے ایک اور خطے میں آگ لگا دی ہے، کیونکہ اب وہاں پولیساریو فرنٹ اور جو صحراوی عرب ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اس میں بھی اتحاد ہو گیا ہے، اور انہوں نے مشترکہ جدوجہد کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ عنقریب وہاں مسلح کارروائیاں شروع ہو جائیں گی، گویا ایک اور خطے میں آگ لگ جائے گی. اس پر امریکہ میں تنقید ہو رہی ہے کہ یہ ٹرمپ نے آنے والے صدر جو بائیڈن کے راستے میں کانٹے پہلے سے بچھا دیے ہیں اور اس کے راستے میں بہت سی مشکلات جو ہے وہ پیدا کر دی ہیں. ان حالات میں ایک اور واقعہ بھی حال ہی میں ہوا ہے کہ بحرین میں جو خلیجی ممالک کی ایک سیکیورٹی سربراہی کانفرنس ہوئی ہے، اس میں سعودی عرب کے وفد کے سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل نے اسرائیل پر کڑی تنقید کی ہے. اب بحرین آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، اور اس سربراہی کانفرنس میں بھی اسرائیل کے وزیر خارجہ نے آن لائن شرکت کی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے. لیکن ترکی الفیصل نے اس پر اسرائیل پر شدید تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ کوئی بھی ایسی ڈیل قابل قبول نہیں ہوگی جس میں فلسطینیوں کی ریاست اور ان کے حقوق کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور یروشلم کا درجہ برقرار نہیں رکھا جائے گا. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خود سعودی رائل فیملی میں بھی اسرائیل کے تسلیم کیے جانے پر اختلاف ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی رائل فیملی میں اقتدار کی کشمکش ہے. اور یہ ترکی الفیصل سعود الفیصل کا بیٹا ہے، اور یہ وزارت خارجہ اس خاندان کے پاس بہت عرصے تک رہی ہے، اور ان کا اسرائیل کے بارے میں باقی رائل فیملی کے ممبران سے ذرا مختلف رویہ رہا ہے. جو پاکستان میں اسلامک کانفرنس ہوئی تھی اس کو بھی اس وقت کے بادشاہ فیصل کی سرپرستی تھی، اور اس ضمن میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ترکی الفیصل کا بیان جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف اتنا شدید کیوں ہے. اب یہاں آج کل پاکستان کے اندر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور اس کے لیے راہ ہموار کی جائے، اور کہا جائے کہ بطور ریاست تو اس کا وجود موجود ہے تو اس کو کیوں نہ تسلیم کر لیا جائے. لیکن یہاں یہی سوال ہے کہ مراکش کو تو پولیساریو پر قبضے کا حق امریکہ نے دے دیا، پاکستان کو اسرائیل کے تسلیم کرنے کے بدلے میں کیا ملے گا؟ یہاں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب 9/11 کے بعد پاکستان نے امریکہ کی ساری شرائط بلا چوع چرا تسلیم کر کے اس جنگ میں حصہ لیا تھا، تو مشرف اور اس کی حکومت کی طرف سے بار بار یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ ہمیں اس کے بدلے میں کشمیر کا مسئلہ حل کرانے میں مدد ملے گی اور کشمیر ہم حاصل کر لیں گے، اور نہ جانے بہت ساری باتیں بدلے میں بتائی گئی تھیں. لیکن کیا ملا اس پر کچھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو کیا کشمیریوں کا حق امریکہ تسلیم کرے گا؟ کیا پاکستان کا حق کشمیر پر ویسے ہی تسلیم کیا جائے گا جیسے مراکش کا حق مغربی صحرا پہ تسلیم کر لیا گیا ہے؟ یہ سب باتیں بیکار ہیں، کیونکہ امریکہ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ٹرمپ مغربی صحرا پر
مراکش کا حق تسلیم نہ کرتا تب بھی مراکش سے اسرائیل کو تسلیم کروایا جا سکتا تھا، اور یہی بات یہاں ہے کہ پاکستان کو بھی کچھ لیے دیے بغیر غالباً اسرائیل کو تسلیم کروا لیا جائے گا۔ شکریہ ناظرین۔ پاکستانی سیاست کا پس منظر اور پیش منظر جاننے کے لیے پڑھیے پاکستان کی سیاسی تاریخ 12 جلدیں، زاہد چودھری، تکمیل و ترتیب حسن جعفر زیدی۔ آن لائن آرڈر کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ۔